الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت بار بار دماغ میں گندے خیالات آتے رہتے ہیں، غلط سے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ گندے خیالات سے، برے خیالات سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت حضرات ایسے ہیں کہ کہیں پر جب آنا جانا ہو، خاص طور سے، اور پھر آنے کے بعد کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد ذہن میں وہ ساری چیزیں دوڑتی رہتی ہیں اور پھر الگ الگ طرح کے تصورات بھی آتے رہتے ہیں۔ تو ان تصورات سے اور ان گندے خیالات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک دعا بتاؤں گا کہ اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ چند طریقے اور بتاؤں گا کہ اگر آپ ان چند طریقوں پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو گندے برے خیالات آتے ہیں ان خیالات سے آپ بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گندے خیالات سے بچنے کے لیے ایک دعا کی تعلیم فرمائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اسکرین پر بھی دیکھیں اور آپ اس کو سن کر کے یاد کریں، اور جب بھی آپ کو اس طریقے کے گندے اور برے خیالات آئیں آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ دوسرا کام آپ کا یہ ہوگا کہ استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی استغفر اللہ ہی صرف کہتا ہے تو یہ بھی استغفار ہی میں شامل ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نمازوں کی کثرت کریں۔ نمازوں کی کثرت سے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور جب اس کا دل مطمئن ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک رہنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جب نمازوں کی پابندی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی خود بخود اس انسان کے دلوں سے اس طریقے سے گندے خیالات نکال دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور جب شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان گندے اور برے خیالات سے آپ بچ سکیں گے، اور ان گندے اور برے خیالات سے آپ دور رہ سکیں گے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جو گندے لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بچیں، کیونکہ جیسوں کی صحبت میں آپ رہیں گے ویسے اسی طریقے سے آپ کام بھی کریں گے۔ اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو کچھ اچھائی کی باتیں سنیں گے، کچھ اچھائی کی باتیں کریں گے، اور اگر برے لوگوں کے پاس ساتھ میں رہتے ہیں تو کچھ برائی ہی کی باتیں ہونے والی ہیں، اور جب برائی کی باتیں ہوں گی تو دن بھر آپ اسی طریقے سے گندے اور برے خیالات میں ملوث رہیں گے، ڈوبے رہیں گے۔ لہٰذا ان پانچوں چیزوں کو آپ عمل میں لائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند مہینوں کے بعد آپ خود کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ حضرت ہم نے ان چیزوں پر عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہم نے گندے اور برے خیالات سے چھٹکارا پا لیا۔ تو 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ دعا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اگر یہ یاد نہیں ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی بار بار پڑھیں گے تو یہ کام دے گا۔ دوسری چیز، استغفار کی کثرت کریں۔ تیسری چیز، نمازوں کی پابندی کریں۔ چوتھی چیز، ہمیشہ باوضو رہیں، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ برے لوگوں سے دور رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ان پانچوں ٹپس پر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ برے اور گندے خیالات سے بچ جائیں گے۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔